پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا گردہ فروش گروہ گرفتار کر لیا گیا. عام لوگوں کے ساتھ ڈاکٹر سرجن بھی ملوث. اس کو ایک لڑکا لے کر آیا تھا، عامر نام کا لڑکا. اس نے اس کو نوکری کا چانس دیا ہوا تھا. پنڈی میں مختلف آؤٹ آف کنٹری لوگ بھی آتے تھے. وہ مختلف لڑکے لے کر آتا، ہم نہیں لے کر. ڈاکٹر صاحب وغیرہ لے کر آتے. 3-4 کروڑ بے ہوش کر کے انستھیزیا دینے کے بعد بچے نے پوچھا ان سے کہ جی آپ ہمیں یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں، ٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں. بقایا 8 ملزمان جن میں ڈاکٹر، سرجن، انستھیزیا والے، ریڈیولوجسٹ. کیا نام ہے آپ کا؟ فیصل. اور آپ کا کیا نام ہے؟ اکبر. فیصل، آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہو؟ تقریباً 1 سال سے. 1 سال سے. تو آپ ایک بچے کی وجہ سے گرفتار ہوئے ہیں جس کا آپ نے گردہ نکالا ہے. 16 سال کا وہ بچہ ہے. آپ نے اسے کیا جھانسا دیا تھا؟ اس کو ایک لڑکا لے کر آیا تھا، عامر نام کا لڑکا. اس نے اس کو نوکری کا چانس دیا ہوا تھا. اچھا، تو جو آپ 75 سے زیادہ لوگوں کے گردے نکال چکے ہیں یا ان کے ساتھ یہ واردات کر چکے ہیں، تو آپ ان کو کیا جھانسا دے کے یہ کام کرتے تھے؟ وہ مختلف لڑکے لے کر آتا، ہم نہیں لے کر. ڈاکٹر صاحب وغیرہ لے کر آتے تھے. کون لے کے آتا تھا؟ ڈاکٹر شہزاد وغیرہ. ڈاکٹر؟ عامر نام کا لڑکا، صفیہ نام کی لڑکی ہے. اچھا، تو ڈاکٹر تو ایک مسیحا ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر ہی اٹھ کے لوگوں کی جان لینے لگے تو یہ تو بہت بڑی تکلیف دہ کہانی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ آپ کام کرتے تھے تو آپ کے کوئی دل کو تکلیف یا ڈاکٹر شہزاد کر رہا تھا. تو آپ بھی تو اس میں ملوث تھے نا؟ ٹرانسپلانٹ وہ کرتا ہے. کیا چیز؟ آپریشن وغیرہ وہ کرتے ہیں. آپریشن وہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی کو لے کے جانا، کسی کو موت کی طرف دھکیلنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور آپ نے اس طرح کئی لوگوں کو دھکیلا، تو آپ کو کیا اس کا وہ پے کرتے تھے؟ مختلف پے کرتے تھے. مثلاً کتنے کا ایک گردہ بیچتے تھے؟ 50 لاکھ کا. 50 لاکھ کا. اور آپ کو اس میں سے کتنی کمیشن ملتی؟ 50%. 50% ملتی. اس کا مطلب ہے پھر تو آپ اگر اتنا کما لیتے تھے تو پھر تو ضمیر نے کہیں بھی نہیں آپ کا جاگنا تھا. پھر تو آپ کا دل چاہتا تھا کہ اور کرتے جائیں. تو ویسے انسان ہونے کے ناطے آپ تو خود بھی انسان ہے، تو آپ کے دل میں کبھی لرزہ، کوئی خوف نہیں آیا؟ آیا. تو پھر کیوں کام کرتے تھے؟ ڈاکٹرز وغیرہ ہیں وہ کرتے ہیں. نہیں، ڈاکٹرز کرتے تھے، آخر لوگوں کو مارنے کا ہی وہ کام کرتے تھے. کسی کا گردہ نکال لینا، وہ کتنے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے؟ اور ایک بہت بڑی اماؤنٹ ملتی تھی. میرا خیال ہے وہ جو اماؤنٹ ملتی تھی اس سے لالچ میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. نہیں. تو کتنے ڈاکٹر اس میں شامل ہیں؟ 4 ڈاکٹر. کیا نام ہے ان کا؟ ڈاکٹر شہزاد، ڈاکٹر اویس، ڈاکٹر عامر اور ڈاکٹر ظفر. تو اب وہ کہاں ہیں؟ وہ ابھی نہیں پکڑے گئے. اچھا، وہ نہیں پکڑے گئے. صحیح. اچھا، تو وہ آپ کو 50% پے کرتے تھے؟ جی. صحیح. تو آپ نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ میں یہ کام چھوڑ دوں یا اس سے میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ نہیں کرنا. کہ ایک بھی انسانیت کی جان لینا بڑی بات ہے. آپ نے 75 لوگوں کی جان لی ہے، مطلب ان کی زندگیاں کہاں چلی گئی. تو آپ نے جب اس بچے کو ہوا کیا، اس کو نوکری کا جھانسا دیا، تو کیا سوچا تھا؟ عامر نام کا لڑکا اس کو لے کر آیا تھا. اچھا، عامر نام کا لڑکا لے کے آیا. تو کتنے سال ہو گئے ہیں تقریباً اس کام کو؟ 1 سال. 1 سال میں کتنا کما لیا آپ نے؟ زیادہ. مثلاً 3-4 کروڑ. 3-4 کروڑ. اس کا مطلب 3-4 کروڑ کا آپ کی زمین پہ بوجھ ہے. تو ڈاکٹرس نے تو بہت کمایا ہوگا. تو یہ کام یہاں ہو رہا تھا کہ وہ ڈاکٹرس یہ گردے باہر پہنچا رہے تھے، کیونکہ گورنمنٹ نے تو اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. جی. تو ڈاکٹر پکڑے جائیں گے تو معلومات ہو جائے گی. اچھا، آپ کو نہیں یہ معلومات کہ یہ یہاں کام ہو رہا ہے کہ یہ باہر کے ملک ہو رہا ہے، انٹرنیشنل؟ پنڈی میں مختلف آؤٹ آف کنٹری لوگ بھی آتے تھے. پنڈی میں. صحیح. آپ کو کہہ رہے تھے کہ کوئی لیبارٹری وغیرہ بھی ہے آپ کی؟ جی. کیپٹل لیبارٹری. کیپٹل لیبارٹری. تو وہاں کیا کام ہوتا تھا؟ لیبارٹری ٹیسٹ. تو وہاں کس طرح آپ مجھے وہاں لے کے جاتے تھے کہ انسان کو آپ کس طرح وہاں راغب کرتے تھے اور وہاں اس کے ساتھ یہ کام ہوتا تھا؟ مختلف لڑکے ان کو لے کر آتے تھے، ٹیسٹ وہاں پہ ہوتے تھے صرف. اچھا، ٹیسٹ کے بہانے لے کے آتے تھے اور ان کے گردے نکال لیے جاتے تھے؟ لیبارٹری میں صرف ٹیسٹ ہوتے تھے. تو پھر یہ آگے کام کون کرتا تھا؟ ڈاکٹر شہزاد. اچھا، ڈاکٹر آگے کرتا تھا. آپ کا کیا نام ہے؟ اکبر. تو آپ کب سے کر رہے ہیں یہ کام؟ میں یہ کام نہیں کرتا. اچھا. جی ہاں، میری آج سے 3-4 مہینے پہلے اس کے ساتھ صرف لیبارٹری میں پارٹنرشپ تھی جو عام روٹین کے ٹیسٹ کرتے ہیں. جی ہاں. اور جب مجھے پتہ چلا کہ یہ ان معاملوں میں ملوث ہے، کوئی اس کے ساتھ اس طرح کے ڈاکٹرز ملوث ہے جو یہ کڈنی کا کام کرتے ہیں، میں نے اس کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ ختم کر دی تھی. جی ہاں، میری پارٹنرشپ صرف لیبارٹری کے حد تک تھی. جو عام روٹین ٹیسٹ ہم کرتے ہیں صرف وہ، باقی کوئی غیر قانونی کسی قسم کی نہیں.
آپ اپنے آپ کو اس جرم سے بردار کرتے ہیں, مطلب آپ نہیں کہتے جی ہیں, الحمدللہ. آپ سیٹسفائی نہیں ہیں, مطلب آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں ہوں اس میں شامل. جی الحمدللہ. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی توجہ زیادہ تھی اس کام کی طرف. جی جی. تو آگے کیا سوچا ہے آپ نے وہ 16 سال کے معصوم سے بچے کو نوکری کا جھانسا دیا اور اس کے ساتھ کیا, اس کے ماں باپ پہ کیا گزری ہو؟ غلط ہے, غلط ہے. غلط ہے. جی جی. اب احساس ہو رہا ہے آپ کو غلط ہے. جی جی. وہ جو 75 لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یا اتنے لوگوں کے ساتھ ہی واقعات ہو چکے ہیں, ان کا کیا قصور تھا؟ ڈاکٹر پکڑے جائیں گے تو ہو جائے گی معلومات. صحیح. تو اب آگے کیا سوچتے ہیں کہ آگے بھی یہ کام رکھیں گے جاری یا کیا ہے؟ نہیں. یہیں پہ ہے کہ کوئی ضمیر آپ کا ملامت کر رہا ہے. جی جی. لیکن ناظرین, یہ ہمارے ساتھ 2 ملزم ہیں جنہوں نے 70 سے زیادہ لوگوں کے گردے نکالے ہیں اور اتنا برا غیر قانونی کام کیا ہے جو کہ ان کے دل میں لرزہ بھی نہیں آیا. ایک انسانیت کی جان لینا, اور ان کے ساتھ ڈاکٹرز بھی شامل تھے, اور ڈاکٹر تو انسان کو زندگی دیتا ہے, اگر ڈاکٹر ہی حیوان بن جائے تو انسان کہاں جائے. اور یہ مل کے کام کرتے رہے ہیں اور کروڑوں روپے کی انہوں نے اس طرح لوگوں سے لوٹے ہیں, ان کی جانیں لے کے. تو ایک انسان کی جان لینا, پوری انسانیت کی جان لینا ہے, تو انہوں نے تو کئی جانیں لی ہیں. جی, یہ جو الیگل کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کرنے والا گینگ ہے, یہ بسٹ کیا ہے تھانہ مناوا پولیس اسٹیشن انویسٹیگیشن کینٹ نے. اور اس سلسلے میں بیسیکلی یہ ملزمان جتنا بھی یہ گینگ ہے, یہ راولپنڈی کی حدود میں کام کر رہے تھے. تھانہ مناوا کی حدود میں اس وقت یہ ایشو پیدا ہوا جب ایک بچہ 15-16 سال کا لڑکا تھا, عبداللہ خان, ہی واز فاؤنڈ مسنگ. تو اس کے لیے پھر اس کا مقدمہ درج ہوا اغوا کا. اس مقدمے کی تفتیش کرتے ہوئے ہماری ٹیم اس کے فٹ پرنٹس پہ چلتی ہوئی راولپنڈی تک پہنچی. راولپنڈی میں پتہ چلا کہ اس بچے کو انہوں نے دھوکہ دے کر جھانسا دیا کہ تمہیں نوکری لے کر دیں گے. تو جھانسا دیتے ہوئے اس کو وہاں پہ لے گئے اور وہاں انہوں نے اس کو بے ہوش کر کے انستھیزیا دینے کے بعد بچے نے پوچھا ان سے کہ جی آپ ہمیں یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں, ٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ نوکری کے لیے ٹیسٹ کرنے ضروری ہیں. تو اس طرح اس بیچارے کا گردہ ریموو کر دیا گیا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ اس کا 164 کا بیان کروا دیا جائے تاکہ یہ پتہ ہی نہ چلے کہ اس کا گردہ زبردستی اس طرح ریموو کیا گیا. لیکن وہ تھانہ مناوا کی پولیس نے متعلقہ کینٹ کچہری میں پہنچ کے ان کی اس گروہ کی اس واردات کو بھی ناکام بنایا. اور ابھی پھر اس کا صحت یاب ہونے کے بعد اس کے والدین کی موجودگی میں 164 کا بیان ہوا ہے جس میں اس نے تمام ملزمان کو نومینیٹ کیا ہے جو اس واردات میں ملوث ہیں. تو 6 ملزمان ہم گرفتار کر چکے ہیں. بقایا 8 ملزمان ہیں جن میں ڈاکٹر, سرجن, اینستھیزیا والے, ریڈیولوجسٹ, سارے وہ بقایا ہیں جو یہ غیر قانونی طور پہ گردے معصوم اور سطح لوگوں کے نکال کے پھر آگے غیر ملکیوں کو, اسپیشلی جو مڈل ایسٹ سے آنے والے لوگ تھے, ان کو یہ ٹرانسپلانٹ کر کے لگاتے تھے. تو سر ڈاکٹرز تو زندگی دیتے ہیں, تو یہ کون سے ڈاکٹر تھے جو کہ ایک انسان کی جان لے لینا پوری انسانیت کی جان کے برابر ہے؟ تو یہ کیسے ڈاکٹر ہیں جو کہ لوگوں کو مار رہے ہیں صرف پیسے کی خاطر؟ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ ڈاکٹر جیسے مقدس پیشے سے جو حلف ہے ان کا, انہوں نے اس حلف کی خلاف ورزی کی ہے. ڈاکٹر کا کام زندگی بچانا ہے, نہ کہ گردوں کی یا انسانی اعضاء کی غیر قانونی تجارت کرنا. لیکن چونکہ اس میں پروفٹ کی شرح بڑی زیادہ ہے تو اس وجہ سے کچھ انسکرپلس ایلیمنٹس جو ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں اس قسم کی کارروائیوں میں. لیکن بہرحال قانون سب کے لیے برابر ہے. ہم ان کے بھی وارنٹ گرفتاری لے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کو گرفتار کر کے ہم قانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور پوری کوشش کریں گے تھرو پراپر پروسیکیوشن ہم ان کو سزا یاب بھی کروا سکیں.